انا انذرناکم، انذر ینذر انذارن باب فعل، انذرناکم، انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تو تمہیں قریب والے عذاب سے خبردار کر دیا ہے. یوم ینظر المرء، جس دن آدمی دیکھے گا، ما قدمت باب تفعیل یداہ، جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کانا سے کنت ترابا، اس کی خبر آ گئی حالت نصب میں. کاش، لیتا سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کاش، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا. تو الحمدللہ آپ دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو آنے لگی. اگر آپ بس یہ تصور کریں کہ نہیں کچھ نہیں آتا تو واقعی کچھ نہیں آتا. یہ ساری چیزیں جو آیات میں نے آپ کے سامنے بولی ہیں، یہ ایک لفظ اس کا ہم پڑھ چکے ہیں. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ یہاں پر ڈسکس نہیں ہوا. تو یہ تھا آپ کا باب تفاعل میں تکلم. ایک مادہ اور کروا لوں اس کا، پھر غیر سی افعال کی طرف چلتے ہیں. صاد دال قاف کیا بنے گا؟ تصدقا، یتصدقو، تصدقا یتصدقو، تصدق، اس کے معنی ہوتا ہے صدقہ کرنا. اب دیکھیں، صاد القاف سادہ کا یصدقو ثلاثی مجرد میں سچ بولنا. باب تفعیل میں آیا صدقا یصدقو تصدیقا، تصدیق کرنا. اب باب تفاعل میں آیا تصدقا یتصدقو، صدقہ کرنا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں مادہ کہاں سے کہاں پہنچا، یہ چیزیں آپ کو ڈکشنری بتائے گی. تو صدقہ کیا، تصدقہ، اس نے صدقہ کیا. ٹھیک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے شروع کروائی تھی، انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا پوری آپ کو یہاں پر کرواؤں. وہ 7 افراد کے اعتبار سے جو آپ سے نے فرمایا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک شخص آپ نے فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ، جس نے کوئی صدقہ کیا، فاخفاها، خافا یا مادہ سے باب فعل، اخفا یخفی، اخفاء چھپانا، فاخفاها، پھر اس کو چھپایا. ہا کی ضمیر صدقت، صدقاتن مؤنث ہے اس لیے اس کی طرف گئی ہے. فاخفاها، پھر اس کو چھپایا. کس طرح؟ حتی لا تعلم، یہاں تک کہ نہ جانا، شمالہ، اس کے بائیں ہاتھ نے، ما تنفق یمینہ، جو اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا. یعنی اس خاموشی سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اب دیکھیں، انعام جتنا بڑا ہے کام اتنا مشکل ہے. پھر وہی انسان کی وہ چیز کہ انسان کوئی کام کرے، کوئی خرچ کرے اللہ کے دیے میں سے اور کسی کو پتہ نہ چلے. پتہ چلے تو خوشی ہوتی ہے اندر، جو ہے یہ اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اعلانات جو ہیں وہ بڑے انسان کو پسند آتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے اتنا آیا، فلاں کی طرف سے اتنا آیا. دیکھیں، خرچ کرنا، جہاں اعلانیہ خرچ کرنا ہے وہاں اعلانیہ کریں. ایسی بات نہیں کہ اعلانیہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، اس کی بھی اجازت ہے، وہ بھی بعض جگہ پر پسندیدہ ہے، مطلوب ہے. جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں پر اس طرح خرچ کریں تاکہ لوگوں کو رغبت ہو. لیکن جو عام آپ اپنا کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایسے پوشیدگی سے کریں، چھپا کر کریں کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یعنی آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالے اور ایسے ہی کسی کو کچھ پکڑا دیا. یہ صورت شاید ہو سکتی ہے کہ آپ کو واقعی پتہ ہی نہیں چلا. ورنہ ظاہر بات ہے جب آپ بائیں ہاتھ استعمال کریں گے تو گننے میں آ جائے گا وہ، اور آپ کو پتہ چل گیا. بس یہ وہی چیز ہے کہ بس آپ نے ہاتھ ڈالا، کسی ضرورت مند کی مدد کر دی. پر تصدق کا یا تصدق کو، ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا صحیح افعال. اس میں ایک پوائنٹ اور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، ٹائم میں پورا ہمارا ہو جائے. نون زا لام مادے کو ذرا ڈالیں اس میں. نون زا لام، تنزلہ، یتنزلو،
تنزل یتنزل تنزل نازل ہونا. نون زا لام نازل ہونا. نازلہ ینزل ثلاثی مجرد میں بھی نازل ہونا کے معنی میں استعمال ہوا تھا. انزلہ ینزل نازل کرنا. نزلہ ینزل نازل کرنا. پھر باب تفاعل میں آیا تنزل نازل ہونا, پھر واپس لازم معنی میں آ گیا. ٹھیک ہے. پھر تکلف کے ساتھ نازل ہونا, یہ ڈیٹیلز ہیں, اس میں ہم نہیں جا رہے. تو تنزل یتنزل ماضی گردان آپ کر لیں گے. مضارع کی گردان میں آپ سے ذرا کروا دوں تاکہ ایک خاص پوائنٹ میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. یتنزل تتنزل تتنزل اتنزل نتنزل یتنزلان تتنزلان 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 یتنزلون یتنزلنا تتنزلون تتنزلنا تتنزلینا. یہ جو تتا کی آپ کو ریپیٹیشن تکرار نظر آ رہی ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعضوں کا زبان جو ہے وہ پھسل جاتی ہے. تو باب تفاعل میں اور اس کے بعد جو باب آئے گا اگلا, پیش کی بات بتا رہا ہوں, اس کے حوالے سے اس وقت ریپیٹ کر دوں گا. ان دونوں ابواب میں جن سیغوں میں مضارع کے دو تا اکٹھی ہو جاتی ہیں, ان میں سے ایک تا کو عرب ڈراپ کر دیتا ہے. کچھ قبائل کر دیتے تھے, کچھ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. عام طور پہ عرب جو ہے اس کو ڈراپ کر, ایک تا کو ڈراپ کر دیتا ہے. تو تتنزلو, تتنزلو جو آپ کا سیکھا ہے کون سا والا, واحد مؤنث غائب کا, اس کو سامنے رکھے ذرا. یہ ایسے بھی استعمال ہوتا ہے, اور اس میں سے اگر ایک تا کو ڈراپ کر دیا جائے تو کیا بنتا ہے, تنزلو. ماضی کے ساتھ اس کا فرق ہے, فرق ہے ضرور. ایسی بات نہیں کہ آپ دھوکہ کھا جائیں کہ ماضی ہے کہ مضارع ہے. ماضی میں زبر ہے, مضارع میں پیش ہے. ٹھیک ہے. تنزلو. قرآن مجید میں دونوں ایگزامپل استعمال ہوئی ہیں. سورۃ القدر میں آئے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. تنزل الملائکۃ, ٹھیک ہو گیا, تا ڈراپ کر کے استعمال ہوا. ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے. ثم استقاموا, پھر وہ اس پر ڈٹ گئے, قائم ہو گئے. تتنزل علیہم الملائکہ, تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو وہاں پر تتنزل علیہم الملائکہ, اور سورۃ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح. ٹھیک. تو یہ ایک آپ کو پوائنٹ میں نے بتا دیا کہ باب تفاعل اور جو نیکسٹ باب ہے, یہ جب بھی استعمال ہوں گے تو وہ سیغے جن میں دو تا اکٹھی ہو جاتی ہیں, ان میں سے ایک تا کو عرب بعض اوقات ڈراپ کر کے آسانی کے لیے بول دیتا تھا. ایک پوائنٹ اور ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا. مادہ ہے میرے پاس زال کاف را, جی کیا بنے گا, تذکرہ. یتذکرو, تذکرہ یتذکرو, تذکرہ یتذکرو, تذکر. دیکھیں زال کاف را مادہ ذکرہ یذکرو باب نصرہ سے استعمال ہوا تھا. اس وقت اس کے معنی تھے یاد کرنا, یاد رکھنا. اس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دے دی, الذین یذکرون اللہ, وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ذکرہ یذکرو یاد کرنا, یاد رکھنا. باب تفعیل میں یہ مادہ لے کے آئے ذکرہ یذکرو تذکیرن یا تذکرتن, تفعیلتن کے وزن پہ. تذکیر کسے کہتے ہیں, نصیحت کرنا. باب تفعیل میں یہ مادہ آیا تو نصیحت کرنا کے معنی میں استعمال ہو گیا, یاد دلانا. ٹھیک. نصیحت اصل میں کیا ہوتی ہے, باتیں آپ کے علم میں ہوتی ہیں, وہ بس پیچھے ہو جاتی ہیں, انہیں یاد دلایا جاتا ہے. باب تفاعل میں یہ آ رہا ہے تذکرہ یتذکرو تذکر, تو اس کے معنی ہے نصیحت حاصل کرنا. ٹھیک ہو گیا. یعنی وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس باب کی خصوصیت
کہ جس فعل کا ذکر ہو اس کو حاصل کرنا، اس میں یہ مفہوم جو ہے شامل ہوتا ہے. تذکرہ یا تذکرو، تم نصیحت حاصل کرتے ہو، اس کی عربی کیا ہوگی؟ تم نصیحت حاصل کرتے ہو، تتذکرون. دو تائے اکٹھے ہوئے ہیں نا، ایک ڈراپ کر کے کیا بنے گا؟ تذکرون. تذکرون، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. لا تذکرون. ٹھیک ہے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہاں پھر تا کے ساتھ ڈراپ ہو کے استعمال ہوا. قلیلم ما تذکرون، کم ہی ہے، تھوڑا ہی ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، جو تم نصیحت پکڑتے ہو. تو تذکرہ یا تذکرو، نصیحت حاصل کرنا. ایک تو مفہوم یہ آ گیا، وہ تا ڈراپ ہو گئی، وہ بھی قاعدہ آپ کے سامنے آ گیا. ایک پوائنٹ خاص جو بتانا چاہتا ہوں جو ریلیٹڈ ہے آپ کا اس باب سے اور اگلے باب سے، یعنی یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ ان ابواب کے ساتھ ہی خاص ہیں. یہ آپ کو آگے آپ کے نوٹس میں ملیں گی، جہاں پر خصوصی قواعد لکھے ہوئے وہاں یہ آپ کو پوائنٹ ملے گا انشاءاللہ تعالی جا کے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دونوں ابواب، باب تفاعل اور جو نیکسٹ باب ہے، ان ابواب کا فا کلمہ، مادے کے 3 حروف ہے نا، فا، عین اور لام. ان ابواب کا جو فا کلمہ ہے، اگر یہ کتنے حروف ہیں؟ 2 4 6 8 10 11، یہ 11 حروف ہیں. اگر ان ابواب کا فا کلمہ ان حروف میں سے کوئی حرف ہو جائے، کوئی حرف آ جائے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کیا مادہ ہے وہ؟ زال، کاف، را، یہی مادہ ہے نا. فا کلمہ، یہ سچویشن بتا رہا ہوں. اگر ان ابواب کا فا کلمہ ان حروف میں سے کوئی حرف ہو، ان ابواب سے مراد ہے یہ باب اور جو اگلا آئے گا، تو کیا کرتا ہے عرب کے بعض قبائل یہ کرتے ہیں کہ یہ جو تا ہے ان ابواب کی، تا، اس کو چینج کر کے وہی حرف لکھ دیا جاتا ہے. ایک ٹیکنیکل سا پوائنٹ ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہیں کور ہو جائے. بعد میں ہو سکتا ہے جلدی کی وجہ سے میں مس کر دوں، تو آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو پریشانی نہ ہو. دیکھیں لفظ کیا تھا؟ ماضی، تذکرہ، یا تذکرو. اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے، ہو رہا ہے آپ کے سامنے. ایگزامپل میں نے آپ قرآن مجید میں سے دے دی. لیکن خاص قاعدہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں، یہ والا دیکھیں، اس تا کو چینج کیا جائے گا اسی حرف کے ساتھ. کیا بن جائے گا؟ زکرا، یہ بن گیا نا. اور یہاں کیا بن جائے گا؟ یذکرو، ذکرا یذکرو، یہ بن گیا. اچھا، اب جب بھی 2 حروف اکٹھے ہو تو مرج کا چانس پیدا ہوتا ہے نا. اور ادغام ہونے کے لیے کیا دیکھنا پڑتا ہے؟ دوسرا حرف، اس کی حرکت. وہ متحرک ہے تو ادغام ہوگا، متحرک ہے تو ادغام ہوگا. یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی خوبصورت حدیث مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
پہلے بھی یہ حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے، لیکن آج اس کو اس موقع پہ لانے کا خاص مقصد یہ ہے کہ اس میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے تعلمہ، اس کا تعلق ہمارے آج کے باب مزید فیہ باب تفاعل سے ہے. تو وضاحت اس کی اس وقت کروں گا میں انشاءاللہ تعالی جب ہم اس مادے کو اس باب میں پھینک کر مطلوبہ صیغہ حاصل کریں گے. بحال ترجمہ آپ سب لوگوں کے علم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث تو آپ کو زبانی بھی یاد ہونی چاہیے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو بہترین لوگ بیان فرما رہے ہیں وہ کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں وعلمہ، اور اس کو سکھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں تو ضرور شامل فرمائے. ثلاثی مزید فی ابواب میں 3 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں، باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ. ان 3 ابواب کا آپ ایک گروپ بنا سکتے ہیں، اس اعتبار سے کہ آپ نوٹ کریں کہ ان تینوں ابواب میں پہلی بات کہ جو زائد حروف کی تعداد ہے وہ ایک ہی ہے. باب افعال میں بھی ایک ہے، باب تفعیل میں بھی ایک ہے، باب مفاعلہ میں بھی ایک ہے. پھر دوسری بات یہ کہ ان تینوں ابواب میں جو علامت مضارع ہے وہ پیش والی ہے. افعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، تینوں ابواب میں علامت مضارع پیش والی ہے. پھر تیسری بات، ان تینوں ابواب میں جو عین کلمہ ہے مضارع کا وہ زیر والا ہے. افعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، تینوں ابواب میں عین کلمہ زیر والا. تو یہ ایک گروپ بن جاتا ہے. کیونکہ آج سے جو ہم ابواب شروع کریں گے ان میں سے 2 ابواب کا ایک گروپ آپ نے بنانا ہے. ایک آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم، اور ایک انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے. ان ابواب میں جن کا گروپ آج آپ نے بنانا ہے اور جو آج سے شروع ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان میں زائد حروف کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اور دوسری یہ بات کہ علامت مضارع پر جو حرکت ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گی، اور عین کلمہ کی حرکت جو مضارع میں استعمال ہوگی وہ بھی تبدیل ہو جائے گی. اس اعتبار سے وہ 3 ابواب جو ہیں ان کو خاص ایک گروپ آپ اس کو ذہن نشین کر سکتے ہیں. تو وقت مزید لگائے بغیر میں اپنے چوتھے مزید فی باب کی طرف آتا ہوں. یہ ہے ہمارا باب تفاعل. یعنی باب کا نام ذرا مشکل ہے، لیکن اس وزن پر ہم اردو زبان میں بہت سارے الفاظ بولتے ہیں، وہ ابھی آپ کے سامنے آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو پہلے باب کا نام میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. ہمارا چوتھا مزید فی باب ہے باب تفاعل. اب اس میں فا عین لام، وہی جو ہمارا بنیادی مادہ ہے، اس کو اگر میں ہٹا کر آپ کے سامنے اس وزن پر بولے جانے والے الفاظ رکھوں تو دیکھیں، تدبر، تذکر، تفکر، تمدن، تحفظ، تردد، تجمل، تبسم، یہ تمام الفاظ وہ ہیں جو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں اور ان کے معنی آپ کو آتے ہیں. ذہن پہ اور ذرا زور دیں، مزید آپ کو فہرست میں ملیں گے. تکلف، تعلم، ترنم، ٹھیک ہے. تو یہ اس وزن پہ جتنے بھی الفاظ آتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں میں نے کل آپ سے بات کی تھی کہ اردو بھی انشاءاللہ تعالی عربی سیکھنے کے بعد انسان کی ٹھیک ہوتی ہے. تو یہ جو عین کلمہ ہے اس پر پیش، ٹھیک، تحفظ، تحفظ، ٹھیک، ترنم، تردد، اس کلمہ پہ آپ نے پیش بولنی ہے. اس باب کے نام میں ذہن رکھیے گا. تو یہ ہمارا باب تفاعل ہے. اب اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے ہمارا کہ اس باب کا ماضی اور مضارع کا صیغہ جو ہے وہ کیا استعمال ہوتا ہے. اب وہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. اس کا ماضی جو ہے وہ تفعل کے وزن پر آتا ہے. تفعل.
اب آپ غور کریں کہ ماضی کے سیغے سے ہمیں زائد حروف کا پتہ چلتا ہے. تو اس پہلے سیغے میں کتنے حروف زائد ہیں؟ 2. ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا زائد آ گئی ہے اور دوسرا عین کلمہ جو ہے وہ مشدد ہے, وہ زیادہ ہے. تفعل, تفعل, تفعل. ٹھیک, یہ ماضی کا سیغہ ہو گیا. اس سے پہلے بلکہ گردان کر لیں تاکہ مضارع پہ بعد میں جائیں ہم. تفعل, تفعلا, تفعلوا, تفعلت, تفعلتا, تفعلنا, تفعلتا, تفعلتما, تفعلتم, تفعلتی, تفعلتما, تفعلتن, تفعلتو, تفعلنا. ہاں جی, مضارع جو ہے اس کا علامت مضارع یا, اور جو میں نے بتایا تھا آپ کو زبر والی آ جائے گی. پھر زائد حرف بھی لازمی آئے گا. عین کلمہ کی بھی زبر آ گئی. یتفعلو, تفعل یتفعلو, تفعل یتفعلو, اور آخری مرتبہ تفعل یتفعلو. اب یتفعلو سے گردان مضارع کر لیتے ہیں. یتفعلو, تتفعلو, تتفعلو, اتفعلو, نتفعلو. یتفعلانی, تتفعلانی, تتفعلانی, تتفعلانی. یتفعلون, یتفعلنا, تتفعلون, تتفعلنا, تتفعلینا. تو یہ تھا ہمارا باب تفاعل. ماضی میں آپ دیکھیں گے کہ عین کلمہ پہ زبر آ رہی ہے. ماضی میں عین کلمہ جب بھی آپ بولیں گے زبر کے ساتھ, لیکن اس باب کا نام جو ہے یا اس کا مصدر آئے گا, ٹھیک ہے, وہ پیش کے ساتھ آئے گا. اور مصدر تفاعلن, مصدر اس کا جو ہے وہ عین کلمہ کے پیش کے ساتھ ہے. ٹھیک, تفاعل یتفاعلو تفاعلن, باب تفاعل. اچھا, باب تفاعل کی خصوصیت کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ جو ہے ہمارا, ہم نے ایک لفظ ابھی پڑھا ہے, بلکہ اپنے ووکیبلری کو استعمال کرتے ہوئے جو اردو زبان میں بولے جاتے ہیں الفاظ, اس میں ایک لفظ آیا تھا تکلف. ٹھیک ہے, تو اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تکلف پایا جاتا ہے. ٹھیک, تکلف اسی باب کا ہی آپ دیکھ لیں کہ ایک مصدر ہے, یعنی جس فعل کا ذکر ہو اس کو خود حاصل کرنا, اس کو حاصل کرنا, ان معنی میں یہ جو ہے باب استعمال کریں گے. اس کی ایگزامپل ابھی آپ کے سامنے آئے گی, تو حدیث پہلے بلکہ مادہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے وہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. پہلی بات یہ کہ اس کی ڈائی ماضی اور مضارع کی وہ بنائے. فا عین لام کو ہم نکالتے ہیں اس میں سے, یہ آپ کی ماضی کی ڈائی بچ گئی. تعلم یتعلم, تعلمن, تعلم. ٹھیک, تعلم, تعلم یتعلم. ہاں جی, ماضی کی گردان پہلے کر لیتے ہیں تعلم سے. تعلم, تعلما, تعلموا, تعلمت, تعلمتا, تعلمنا, تعلمتا, تعلمتما, تعلمتم, تعلمتی, تعلمتما, تعلمتن, تعلمتو, تعلمنا. یتعلمو, تتعلمو, تتعلمو, اتعلمو, نتعلمو. یتعلمانی, تتعلمانی, تتعلمانی, تتعلمانی. یتعلمون, یتعلمنا, تتعلمون, تتعلمنا, تتعلمینا. مادہ عین لام میم دیکھیں چلا کہاں سے تھا؟ عین لام میم مادہ ہمارا چلا تھا باب سمیہ سے, آپ کو یاد ہوگا, ثلاثی مجرد میں. کیا سیغے بنے تھے ذرا تازہ کرے ذہن میں؟ عالمہ یعلم, عالمہ یعلم علما, مصدر تھا جاننا. ٹھیک ہے, یعنی جاننا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ٹو نو. یہی مادہ پھر ہم نے باب فعل میں بھی ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی. جب یہی مادہ باب فعل میں آیا تو آپ کا یہ بن گیا عالم افعل یعلم.
علم یعلم اعلامن، افعالن کے وزن پہ اعلامن، ٹھیک. تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کچھ بتانا، یعنی یہ پھر ٹو انفارم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کسی نے کوئی بات پوچھی، آپ نے اس کو بتا دی، یہ ہے اعلام. وہ تھا جاننا، ٹو نو، یہ ہے ٹو انفارم. اب یہی مادہ جب آپ تفعیل میں آئے گا تو کیا بنا؟ علامہ یعلم، علامہ یعلم تعلیمن. اب تعلیم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سکھانا، ٹو ٹیچ. ان معنی میں پھر یہ استعمال ہوتا ہے باب تفعیل میں، سکھانا. اب دیکھیں یہی مادہ اب ہم ثلاثی مزید الفی کے باب تفاعل میں استعمال کر رہے ہیں. تو سیکھا آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، میں نہیں دوبارہ لکھ رہا، وہ جگہ میں بچاؤں گا اس حدیث کے لیے. ہاں جی، تعلم یتعلم تعلم، اس وقت اس کے معنی ہوں گے ٹو لرن، سیکھنا. ٹھیک. اب دیکھیں وہ جو ہے علم وہ ہر جگہ پر موجود ہے، جو بنیادی مادہ ہے وہ آپ کو ہر جگہ پر ملے گا. ٹو نو، ٹو انفارم. انفارم ایک مرتبہ آپ کرتے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا، آپ نے بتا دیا، یہ ہے اعلام. لیکن تعلیم ایک مسلسل عمل ہے، تدریجن جو آپ سیکھ رہے ہیں. ٹو ٹیچ، ٹو لرن کے معنی میں سیکھنا، ان معنی میں باب تفاعل میں استعمال ہوتا ہے. اب یہ کیسے معنی باب میں جا کر چینج ہو رہے ہیں، یہ ہماری زبان تو ہے نہیں، اس کے لیے پھر ہم محتاج ہیں ڈکشنری کے. دیکھیں ہمارا سکوپ، اصل جو سکوپ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے سامنے آئے لکھا ہوا، یا اللہ تعالیٰ کرے وہ سٹیج آئے کہ ہم سننے سے بھی سمجھ میں آنے لگ جائے. نہیں، پہلا تو سٹیج ذہن میں رکھیے گا وہ ہوگا کہ آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہو اور آپ کو سمجھ میں آئے. پہلا سٹیپ ہوگا ٹیکسٹ. اس لیے میں بھی کوشش کرتا ہوں ٹیکسٹ لکھنے کی، یا آپ کو بھی جب کوئی صورت سنائی جاتی ہے تو ٹیکسٹ سامنے رکھا جاتا ہے، اس کا ایک خاص آپ دیکھیں گے اثر ہوتا ہے. وہ سٹیج اور آگے کی ہے کہ آپ زبانی سن رہے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آ سکتی ہے، کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے وہ، اور آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی مادہ کسی دوسرے باب میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. سکوپ قرآن مجید ہے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے وہ الفاظ آئیں گے، ان کے معنی لکھے ہوئے ہوں گے، ترجمہ ہمارے سامنے موجود ہوگا. ہم نے کوئی قرآن مجید کا نیا ترجمہ تو کرنا نہیں ہے. مختلف تراجم ہم نے دیکھنے ہیں. پھر ہاں ایک اپریشیٹ آپ کر سکتے ہیں کہ ہمارے کس بزرگ نے گرامر کے قواعد کے مطابق قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے. فلاں کا ترجمہ جو ہے قواعد کے مطابق ہے، فلاں کے الفاظ کا انتخاب بڑا اچھا ہے، فلاں نے بات سمجھانے پہ زور دیا ہے، وہ گرامر کے قواعد کو انہوں نے بالکل ٹچ نہیں کیا. یہ مختلف تراجم آپ کو ملیں گے، تو ایک آپ کہہ لیں کہ کمپیریزن آپ کے سامنے آ جائے گا. باقی کانسیپٹس جو کلیئر کرتے آئے ہیں ہم، اس کے لیے میں نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا وہ اردو سے عربک ٹرانسلیشن، اس میں آپ کا کنسیپٹ پکا ہوتا ہے. ورنہ ہمارا اصل سکوپ یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کے سامنے ہو. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کے سامنے جب عربک میں ورڈز لکھے آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہے. ہاں جب اردو سے آپ عربی میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس وقت دقت محسوس ہوتی ہے، اور وہ پرابلم وہی ہوتی ہے ووکیبلری کی. اور دوسرے یہ کہ اب جیسے آیا کہ کس باب سے لے کے آنا ہے اس کو. اب اس کے لیے ہم محتاج ہیں غیر عرب کے، اس کے لیے ہمارے پاس ڈکشنریز موجود ہیں. تو ہم نے کیونکہ عام عربی تو اس ابھی فی الحال نہیں پڑھنی، ہمارا کیونکہ ارادہ کسی کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے نہیں تھا یہاں پر آنے سے پہلے کہ جو عربی سیکھ کے ہم لوگ جو ہیں وہ اسے اپنا پروفیشن بنائیں گے یا معاش کے لیے ہم کسی دوسرے ملک میں جائیں گے تو ہمیں مدد دے گی یہ کلاس. ایسا کوئی مقصد نہیں تھا. مقصد جو تھا وہ حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس اعتبار سے اس میں پریشان ہونے والی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اتنی ساری چیزیں ہمیں کیسے معلوم ہوں گی. یہ مجھے بھی نہیں معلوم تھی، ڈکشنری نے بتایا یا پڑھ کے پتہ چل گیا. تو یہ بھی چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلیں گی. تو اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو سنائی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ خیرکم
تم میں سے بہترین یعنی تمہارے بہترین. ٹھیک, مرکب اضافی استعمال ہوا ہے مبتدا کے طور پہ اور آگے اس کی خبر آ جائے گی. اچھا, اس نے سیکھا کی عربی کیا ہوگی؟ اب دیکھیں ٹو لرن کے معنی میں باب تفاعل میں آ رہی ہے. اس نے سیکھا تعلم, اس نے سیکھا تعلم. کس نے سیکھا؟ من تعلم, جس نے سیکھا من تعلم. خیرکم من تعلم, جس نے سیکھا, جس نے قرآن سیکھا. تعلم القرآن. کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ خیرکم من تعلم القرآن, جس نے قرآن سیکھا اور اس نے سکھایا. اب سکھایا ٹو ٹیچ باب تفعیل میں لے کے جائیں گے آپ اسے. وعلم, اور اس نے سکھایا اور اس نے اس کو سکھایا. ٹھیک ہے, اب قرآن کے لیے ضمیر آپ استعمال کریں گے ہو کی. وعلمہ, تو الحمدللہ حدیث پوری ہوگی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں تعلمہ باب تفاعل سے استعمال ہوا, علامہ باب تفعیل سے استعمال ہوا. دونوں میں مادہ عین لام میمی ہے. ایک میں وہ ٹو لرن کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے, ایک میں وہ ٹو ٹیچ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ الحمدللہ حدیث آج ہماری یہ بھی مکمل ہوگی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ تم میں سے وہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لوگ قرار دے دیں تو ان کے بہترین ہونے میں میں نہیں سمجھتا ہے کوئی شک باقی رہ جاتا ہے. تو دعا کیا رہے ہیں اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے کہ ہم یا تو قرآن سیکھنے والے بن جائیں یا پھر سکھانے والے بن جائیں. آمین. لیجیے باب تفاعل کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے آ. دال بار آمادہ, تدبرا, یتدبرو. تدبر, تدبر کی معنی آپ کو پتہ ہے, غور و فکر کرنا, کسی چیز کے کسی بات کے انجام کار کو پہنچنا, یہ ہوتا ہے تدبر. تدبرا, تدبرا, تدبرو, تدبرت, تدبرتا, تدبرنا, تدبرتا, تدبرتما, تدبرتم. یہ بالکل وہ جو میں نے آپ کو پہلی دفعہ بتائی تھی نا, دو آپ کے ٹریکس ہیں, اس میں واقعی کانٹا چینج ہوتا ہے تو یہاں آپ کو وہ خاص ایک ردم ملے گا وہاں پر آ کر. ٹھیک ہے, تدبرتا, تدبرتما, تدبرتم, تدبرتی, تدبرتما, تدبرتن, تدبرتو, تدبرنا. یتتبرو, تتتبرو, تتتبرو, اتتبرو, نتتبرو. یتدبرانی, تتدبرانی, تتدبرانی, تتدبرانی. یتدبرونا, یتدبرنا, تتدبرونا, تتدبرنا, تتدبرینا. یہ تتا کی جو آپ کو ایک تکرار سنائی دے رہی ہے, اس کا حل بھی عرب نے کیا ہوا ہے, وہ بھی آگے آتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو وہ غور و فکر کرتے ہیں, کیا عربی ہوگی؟ وہ غور و فکر کرتے ہیں. مضارع اور جمع مذکر غائب کا سکھا دے گا, یتدبرون. ہم اردو میں کہتے ہیں کہ وہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں, تو میں کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں, لیکن عربی زبان میں کوئی پریپوزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں. کیا ترجمہ ہوگا؟ یتدبرون القرآن, مفعول آ گیا. ٹھیک, وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے, مضارع کو نفی بنائے. لا یتدبرون القرآن, اس کو سوالیہ بنائے. کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ہاں یا نہ میں جواب ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ حروف استفہام استعمال کریں گے, آ یا حل. آ استعمال کر لیں. الا یتدبرون القرآن, کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو کی عربی کیا ہے؟ فا. بس کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اب تو کے لیے فا کا استعمال میں نے آپ کو بتایا تھا,
حمزہ استفہام کے بعد ہوتا ہے اور حل سے پہلے ہوتا ہے. تو فا کہاں لگ جائے گا؟ یہاں پر. افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن تو دعوت دیتا ہے غور و فکر کرنے کی، اس میں غور و فکر کیا جائے اور اس سے جو اس میں حکمتیں اور بہت کچھ چھپا ہے اس کو نکالا جائے. اسی طرح غور و فکر کرنے کے لیے ایک مادہ اور استعمال ہوتا ہے، وہ ہے آپ کا فا کاف را. تفکر یتفکر، تفکر. اب یہ تفکر بھی غور و فکر ہے. یہ تدبر اور تفکر میں پھر باریک فرق اس کے لیے میں نے شاید پہلے آپ کو ذکر کیا تھا، قرآن مجید کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پہ ہمارے بزرگوں نے کام نہ کیا. اب یہ مترادف الفاظ ہیں تو اس پہ بھی اب مجھے نام ذہن سے نکل گیا ان کا. مترادفات القرآن بک لکھی گئی ہے پوری، ایک اتنی موٹی بک ہے وہ. اس میں قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ مترادف الفاظ ہیں ان میں باریک فرق کیا ہے. کیونکہ ذہن رکھیے گا کوئی کسی بھی زبان میں کوئی بھی دو لفظ ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہو سکتے. یہ زبان کا اصول ہے. ہم کرتے تو ہیں لیکن کچھ نہ کوئی باریک فرق ضرور ہوتا ہے. اور وہ باریک فرق جو ہے اس میں انہوں نے ڈسکس کیا. مترادفات القرآن کے نام سے وہ آپ کو مل جائے گی. یہ آپ لوگوں کی اب اپنی محنت ہے، کوشش ہے، دلچسپی ہے، شوق ہے، آپ چاہیں تو اس پہ کر سکتے ہیں. تو مختلف پہلوؤں پر غور کرنا، اس کے لیے تفکر، پھر وہ لکھتے ہیں کہ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور غور و فکر کر کے انجام کو پہنچنا، اس کے لیے تدبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں یہ فرق ہے. ویسے ہم ترجمہ عام طور پہ کہیں گے غور و فکر کرنا. ٹھیک. تفکرا یا تفکر، تفکر. گردان اب میں نہیں بولوں گا کیونکہ مادے ہم نے مکمل کرنے ہیں. وہ غور و فکر کرتے ہیں. اس کی ابھی کیا ہوگی؟ یا تفکرون. وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. اب یہ جو ہے یہ فی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. یہ پتہ کیسے چلے ہمیں؟ یہ قرآن مجید بتاتا ہے ہمیں. تو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے لکھوں گا تو پتہ چل جائے گا یہاں فی لگا ہوا ہے، وہاں تدبر میں فی نہیں لگا ہوا تھا. تو یہ باقی میں نے کہا تھا باقی عربی آپ کو قرآن مجید سکھائے گا. یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، کوئی مشکل نہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. انا کو ہٹا دیں تو فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. آسمان و زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے اختلاف میں، آنے جانے میں. آیاتن نشانیاں ہیں. ان لگا، اب فی سے شروع ہو رہا تو جار مجرور والا کنسپٹ ہے، مبتدا مؤخر ہے. ان لگا تو آیاتن آیاتن میں چینج ہو جائے گا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار آیاتن. اب لام تاکید بھی آپ داخل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پھر اس مبتدا پہ داخل کیا جائے گا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات. یقیناً نشانیاں ہیں آسمان زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں. کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے. اب وہ عقل والے کون ہیں؟ ان کو پھر قرآن ڈیفائن کرتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ. ذکر یذکرو، یاد کرنا، یاد رکھنا. الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یاد رکھتے ہیں. یاد رکھتے ہیں کا ترجمہ کریں گے بڑا مزہ آئے گا آپ کو. یاد رکھتے ہیں اللہ کو قیامن، کھڑے ہوئے، وقعودن، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں کے بل پر، پہلوؤں کے بل پر. یعنی وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں. مراد یہ ہے
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق، غور و فکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ آسمان و زمین، یہ سب کچھ جو کچھ ہے، یہ کس نے بنایا؟ اس پہ تو انہیں فوری طور پہ پہنچ جاتے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. مزید غور و فکر کیا ہے کہ کس کے لیے بنایا؟ پھر غور و فکر کے نتیجے میں پہنچتے ہیں وہ کہ یہ سب میرے لیے بنایا اللہ نے. یہ بارش کیوں ہوتی ہے؟ کیوں دعائیں مانگ رہے تھے آپ کو فائدہ تھا، نہ ہوتی تو کیا فرق پڑتا آپ کو؟ آپ کو ضرورت تھی، آپ نے دعائیں مانگی، بارش دی اللہ نے. سورج نکلتا ہے کس کے لیے؟ فوائد گننے شروع کرتے ہیں سورج کے تو پورا دن لگ جائے گا، آپ سورج کے فوائد نہیں گنوا سکتے. چاند کیوں نکلتا ہے؟ دن کیوں ہوتا ہے؟ رات کیوں ہوتی ہے؟ یہ سب کس کے لیے؟ یہ سب میرے لیے. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. تو کیا جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا وہ بے مقصد ہے؟ ہو سکتا ہے. تو آپ کا بھی کوئی مقصد ہے. پہلے تو وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا. اور پھر جب اس نتیجے پہنچے کہ یہ میرے لیے پیدا کیا گیا ہے اور میرا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اگر میں نے وہ اپنا مقصد پورا نہ کیا تو پھر سزا ملے گی. اور سزا کون سی سزا ہے؟ وہ آگ کی سزا ہے. پھر وہ کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اگلا مادہ ہے ہمارا کاف لام میم. اس کو میں سامنے رکھتا ہوں اور اب ایک میں یہاں پر پریکٹس کراؤں گا، پھر نیچے لکھوں گا. ہاں جی، تکلم یتکلم، تکلم یتکلم، تکلم کلام کرنا. ٹھیک ہے، تکلم بات کرنا، کلام کرنا. وہ کلام کریں گے. یتکلمون سیدھا میں ایک ہی لگا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو بھی پہنچنا. یتکلمون، وہ کلام نہیں کریں گے. لا یتکلمون. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن تمام فرشتے اور الروح، تمام ارواح یا حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہوں گے، صفے باندھے ہوں گے. لا یتکلمون الا، ایکسیپشن ہے، من اذن لہ الرحمن، جس کے لیے الرحمن اجازت دے گا وہ بات کر سکے گا. لیکن کیسے؟ وقال صوابا، بات وہ کرے گا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو لا یتکلمون وہاں پر الفاظ ہیں لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. لا اور اللہ کو نکال دے تو یتکلمون من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، یعنی بات کر سکے گا صرف وہی جسے الرحمن اجازت دے گا. پھر آگے الفاظ بھی آپ گرامیٹیکلی اب کر سکتے ہیں، مجھے اتنی امید ہے. ان ادغام ہوگا. اچھا، ادغام کرنے کے لیے پچھلے والے کو ساکن کرنا ہے. ادغام کرنے کے لیے ساکن کرنا لازمی ہے. ساکن کیا تو پڑھا نہیں جا رہا. ساکن کر لیں، کر لیا. اب مرج کر دیں، چلے ساتھ ہی مرج کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. اب یہ ساکن ہے تو پڑھا نہیں جائے گا نا، اس لیے اس کو پڑھنے کے لیے پھر شروع میں ایک حمزہ استعمال کیا جاتا ہے جسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں. اور پھر یہ سیگا آپ کے سامنے آئے گا اذکرا، یعنی یہ صرف اس کو مرج کرنے کے لیے خاص ایک اسپیشل یہ قاعدہ ہے. عرب کے بعض قبائل جو ہیں وہ اسی طریقے سے پڑھتے تھے، بعض جو ہیں وہ اس چینجز کے ساتھ جو ہے اس کو استعمال کرتے تھے. اذکرا. اب پھر گردان اس طرح چلے گی، اذکرا، اذکرا، اذکرو، اذکرت، اذکراتا، اذکرنا. گردان کرنی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں پر آئیں، دونوں زال کو مرج کرنے کے لیے
زال ساکن کیا. یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے, دونوں زال مل جائیں گے اور یہ آپ کا بن جائے گا یذکرو. یذکرو, اذکرا یذکرو. تذکرا یتذکرو کی دوسری شکل کیا سامنے آئی؟ اذکرا یذکرو. قرآن مجید میں یہ بھی استعمال ہوا ہے. سورۃ الاعلیٰ آپ اگر اس کے الفاظ دہرائیں, وہاں پر الفاظ ہیں سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. تو نصیحت حاصل کرے گا, نصیحت پکڑے گا, یاد دہانی حاصل کرے گا مَن يَخْشَىٰ, جو ڈرتا ہے. جو ڈرتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ, اور ایک طرف کو ہو کر رہے گا اشقا, بدبخت. یعنی بدبخت ہی ہے جو ایک طرف کو ہو جائے گا. سَيَذَّكَّرُ, سین مضارع کو مستقبل کے لیے ساتھ خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. پھر آگے اس کی ڈیٹیل ہے الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ, وہ جلے گا, بھنے گا بہت بڑی آگ میں. ثم لا يموت فيها ولا يحيا, نہ وہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی سورۃ الاعلیٰ میں یذکروا کا لفظ استعمال ہوا ہے. سورہ عباسہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. یا وہ نصیحت حاصل کرتا تو نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی. تو یہ ایک ایڈیشنل قاعدہ میں نے یہاں ساتھ, یہ آپ کے نوٹس میں لکھا ہوا ہے. آگے آپ دیکھیں گے کہ باب تفاعل اور تفاعل کے خصوصی قواعد, اس میں آپ کو یہ قاعدہ جو ہے وہ مل جائے گا, وہاں ڈیٹیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دونوں پوائنٹس جو تھے, ایک تا کا حذف کرنا اس باب میں اور اگلے باب میں, اور پھر ان دونوں حروف کا مرج کرنا کس صورت میں, اگر آپ کا فا کلمہ ان 11 حروف میں سے کوئی حرف ہے تو عرب کے بعض قبائل جو ہیں وہ اس حرف کے ساتھ ان ابواب کی تا کو تبدیل کر کے ان دونوں کو مرج کر دیا کرتے تھے. تو یہ تھا ہمارا باب تفاعل میں دو خاص جو چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے. صحیح افعال الحمدللہ ہمارے ہو چکے ہیں. ابھی ہمارے پاس 5-7 منٹ ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں آپ کو جو غیر سی افعال کر کے اس کو مکمل کر دیں. مادہ ہے میرے پاس حمزہ خارا, تو آپ کا یہ بن جائے گا تأخرا. تأخرا یتأخرو, یا میں لکھ دیتا ہوں حمزہ تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. تأخرا یتأخرو, تأخرا یتأخرو, تأخر. ٹھیک, یہ قرآن مجید میں وہاں پر ذکر ہوا ہے جہاں ایام تشریق کے حوالے سے حج کے احکامات ہیں, جہاں پر کہ ومن تعجل فلا اسم علیہ, یعنی جس نے جلدی کی تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر, اور جس نے جو رکا رہا اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ 3 دن رکنا جو ہے وہ وہاں پر لازمی ہے, لیکن اگر کوئی 2 دن میں بھی آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اور جو رکا رہتا ہے تو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. وہاں پر یہ تأخر یتأخرو, تأخر یتأخرو, یہ محموز آپ کا سامنے آ گیا. نیچے میں لکھ لیتا ہوں, مضاف مادے کو بھی ڈسکس کر لیں. جیم سین سین کیا بنے گا؟ تجسسا. جیم سین سین, تجسسا یتجسسو, تجسسا یتجسسو, تجسس, تجسس کرنا. وہ تجسس کرتا ہے, کیا عربی ہوگی؟ یتجسسو. مومن تجسس کرتے ہیں. یتجسس المؤمنون, فاعل آپ کا جمع ہو تو فعل واحد آتا ہے, جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ, لیکن مومنوں کے خلاف ہے. حالت کی بات نہیں ہے, مومن کی شان کے خلاف ہے. تو جملہ کیا ہوگا؟ مومن تجسس نہیں کرتے.
لا یتجسس المؤمنون، مومن تجسس نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارا مضاف کور ہو گیا. مثال کی طرف آئیں. واو کاف لام، مثال بابی. توکلا، توکلا یتوکلو، توکل معنی آپ کے سامنے آ گئے. توکل کرنا، بھروسہ کرنا. توکلا، توکلا، توکلو، واحد متکلم کا صیغہ کیا ہوگا؟ توکلتو، توکلتو. تو صبح آپ گھر سے نکلیں، کیا پڑھ کے نکلیں؟ بسم اللہ توکلتو علی اللہ. یعنی توکلا یا توکلو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ. میں نے اللہ پر بھروسہ کیا. بسم اللہ توکلتو علی اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور قرآن مجید میں مومنوں کی صفات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ تو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. توکلا یتوکلو، باب تفاعل میں آپ کا یہ مادہ ہے، بھروسہ کرنا، اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مثال کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی. مثال یائی میں نئی ایگزامپل دوں گا، ایک ایگزامپل کر کے، تاکہ ہمارا یہ جو ہے مکمل ہو جائے. اجوف میں آپ کے پاس جو ایگزامپلز ہیں اس میں آپ دیکھیں اجوف واوی، اجوف یائی. اجوف یائی کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میم یا زا مادہ ہے تو کیا بنے گا؟ تمیز یتمیز، تمیز یتمیز. اس کے معنی ہوتا ہے پھٹ جانا، پھٹ جانا. وہ پھٹ جائے گی، کیا عربی ہوگی؟ یتمیزو سے آئے تتمیزو، تتمیزو. تتمیزو، وہ پھٹ جائے گی. ایک تا ڈراپ کریں تو کیا بنے گا؟ تمیزو. وہ غصے سے پھٹ جائے گی. تمیزو من الغیظ، وہ غصے سے پھٹتی ہے یا پھٹے گی. سورۃ الملک میں آپ کو الفاظ ہی ملیں گے. جہنم کا جہاں پر تذکرہ ہے، پہلے ایک ورب آ رہا ہے تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے. یعنی جہنم جو ہے اس وقت جس جوش میں ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، اس کا نقشہ وہاں پر کھینچا ہے. تکاد تمیز من الغیظ کلما القیا فیہا فوج، القیا باب فعل کا مجہول ہے. جب بھی اس میں ڈالا جائے گا کوئی گروہ، فوجن، کلما القیا فیہا فوجن سألہم خزانتہا، تو اس کے داروغہ، جہنم کے داروغہ سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے نہیں، آیا تو تھا. قالوا بلا، آیا تو تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. تو یہ تذکرہ ہے سورہ ملک میں، آپ اس لفظ کو دیکھ سکتے ہیں. مادہ ہے میرے پاس واو لام یا، یہ مادہ رکھ لیتا ہوں میں بلکہ آپ کے سامنے. واو لام یا یہیں پر آخری ایگزامپل ہے، اس لیے یہاں پر رکھتا ہوں اس کو. جی واو لام یا، تولا یا یتولیو. واو اور یا آ رہی ہیں لفیف، لفیف فرق کے ساتھ ہے ایک حرف کے، تو لفیف مفروق. لفیف مفروق مثال اور ناقص کا مجموعہ ہے. تو مثال کی ایگزامپل ہم کر چکے ہیں، کوئی چینج نہیں آئی، آپ نے دیکھی تھی اس میں. تو یہاں بھی چینج نہیں آئے گی. ناقص میں چینج آئے گی. حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے،
تو الف میں چینج ہو جائے گا اور یہاں پر الف مکسورہ کی صورت میں لکھا جائے گا تو یہ آپ کا بن گیا تولا. تولا یہاں پر بھی وہی قاعدہ حرف علت متحرک ما قبل فتحہ تو الف میں چینج ہو جائے گا یتولا. تولا یتولا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے اور دونوں معنی ایک دوسرے کے الٹ ہے. تولا ایک معنی ہے منہ پھیرنا, ایک معنی ہے رخ کرنا, دونوں اپوزٹ معنی ہے. مطلب ان افعال میں سے ہے جو اپوزٹ معنی رکھتے ہیں. کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہاں پر منہ پھیرنا کے معنی میں ہے, کہاں پر منہ کرنا کے معنی میں. عبس وتولا ان جاءہ الاعمی, ٹھیک ہے, اس میں پورا واقعہ موجود ہے, نبی قسم کی سیرت سے ایک واقعہ ملتا ہے. تو یہ گردان پوری کرنا اس وقت مقصود نہیں ہے, جگہ جگہ چینجز جو آئیں گی وہ آپ کے پاس وقت ہو تو ہمت کریں. تو یہ تھا ہمارا باب تفاعل. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.